أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. اور ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبری دیجیے جن کے نیچے نہریں بہیں گی. جب جب بھی پھلوں کی روزی ان کو دی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اس سے پہلے بھی ہم کو دی جا چکی اور اسی کے مشابہ ان کو دیا جائے گا اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اسلام کے بنیادی 3 اصول ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کو بیان کر دیا. اب جو تیسری اصل اور عقیدہ ہے آخرت پر ایمان، اس آیت کے اندر اسی عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اور اس زندگی میں کیے ہوئے سارے اعمال کا حساب دینا ہے اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اسی کی بنیاد پر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی چیز کو ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مقابل کا مضمون ہو وہاں پر اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. جیسے کہ جنت کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پر جہنم کا بھی تذکرہ کریں گے. نیک لوگوں کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پر برے لوگوں کا بھی تذکرہ کریں گے. اسی طریقے سے جس چیز کا بھی تذکرہ قرآن کریم کے اندر کریں گے تو اس کے مقابل میں جو چیز آتی ہے
اس چیز کا بھی وہاں پر ذکر آپ کو ملے گا. چونکہ اس سے پہلی آیات کے اندر کفار اور منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اب ان کا جو نتیجہ ہونے والا ہے، ان کا جو انجام ہونے والا ہے، جہنم میں عذاب اور ہمیشہ اسی عذاب کے اندر رہنا. جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا تو اب آگے مومنین کو جو انعام ملنے والا تھا کفار کے عذاب کے مقابلے میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کو، مومنین کو جو جنت ملنے والی ہے اس کا ذکر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بشارت رکھی اور اس میں جنت کی بشارت دی گئی ہے. جنت کی بشارت کے لیے دو چیزوں کی قید لگائی گئی ہے، ایک تو ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح. تو اگر کسی آدمی کو جنت کی بشارت چاہیے تو اس کو ایمان بھی لانا پڑے گا اور ساتھ میں عمل صالح بھی کرنا پڑے گا. یوں تو اگر آدمی مسلمان ہو اور اس کے پاس ایمان ہو تو وہ ایمان اس آدمی کو ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی دن جنت میں پہنچا دے گا. لیکن اللہ کے عذاب سے بچتے ہوئے سیدھے جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے. جب آدمی ایماندار بھی ہوگا اور ساتھ میں نیک اعمال بھی اس کے پاس ہوں گے تو پھر یہی چیز آدمی کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچانے والی ہوگی اور اس کو سیدھا عذاب کا سامنا کیے بغیر جنت میں پہنچانے والی ہوگی. تو یہ بشارت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنت کی بشارت بیان فرمائی ہے. اب یہاں پر چونکہ آیت کے اندر عمل صالح کا ذکر آیا تو اعمال صالحہ کہتے کس کو ہیں؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی کہ یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود قول یہ ہے کہ نیک عمل وہ ہے جس کے اندر چار چیزیں پائی جائے. ایک تو یہ کہ اس میں عمل ہو، نیت ہو، صبر ہو اور اخلاص پایا جائے. اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا اعمال صالحہ سے مراد یہ ہے کہ کسی عمل کو ریا سے پاک صاف کر کے خالص لوجہ اللہ انجام دیا جائے تو وہ عمل صالح کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. نیچے سے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کے اور وہاں کے محلوں کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہروں کو بہائیں گے. اور احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے جس طریقے سے دنیا کے اندر نہر کے اور ندی کے بہنے کے لیے کھائی اور گڑھا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر گڑھا نہ ہو تو وہ پانی شہروں کے اندر گھس جاتا ہے، بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لیکن جنت کی جو نہریں ہیں ان کے بہنے کے لیے کھائی اور گڑھے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر نہروں کو بہائیں گے اور ان کے بہنے کی وجہ سے جنت کے اندر کسی طرح کی تباہی اور بربادی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر چار طرح کی نہروں کو جاری کیا. ایک تو پانی کی نہر ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر مذکور ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہر تو پانی کی جاری فرمائی اور دوسری نہر ہے دودھ کی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ. دودھ جب پرانا ہو جائے تو کھٹی بو ہو جاتی ہے یا اس کا مزہ بدلنے لگتا ہے یا دودھ پھٹ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نہریں جاری فرمائی ہیں وہ ان سب عیوب سے پاک صاف، اور اس کے علاوہ بھی وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والے کو مست کر دے.
اس جو بالکل تازگی جنتی کے مزاج کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر پیدا کرنے والی شراب. دنیا کی شراب جب آدمی پی لیتا ہے تو اس کو اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی، کہاں جا رہا ہے، کیا بک رہا ہے، کس طرف جھک رہا ہے، کس طرف گر رہا ہے، اس کے قدم کہاں پڑ رہے ہیں، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے. پھر کس جگہ پر جا کر کے گرے گا، اپنے گھر تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا. جب آدمی دنیا کی شراب کو پیتا ہے تو اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، کس سے لڑ رہا ہے، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کے پینے کے بعد جنتی لوگ بالکل تر و تازہ ہو جائیں گے. اور جنتیوں کے مختلف مراتب ہیں، ان مراتب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی الگ الگ شراب عطا کریں گے. جو اعلیٰ قسم کے جنتی ہے ان کی جو شراب ہوگی وہ نیچے والی جنتیوں کو نہیں دی جائے گی، اور جو نیچے والے ہیں ان کی شراب کچھ کم درجے کی ہوگی. ہاں البتہ اتنی بات قرآن کریم کے اندر ملتی ہے کہ جو اونچی جنت کے جو شرابیں ہوں گی اس میں سے تھوڑا سا لے کر کے نیچے والے جنتیوں کی شراب کے اندر بطور مزے کے ملا دیا جائے گا. الغرض 4 طرح کی نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایک نہر ہے جنت کے اندر شہد کی نہر ہے، وہ ہمیشہ جاری رہیں گی، اس کے اندر بھی کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نہروں کو جاری کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جب جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم کو پہلے ابھی ملا تھا، اس سے پہلے ہم یہ پھل کھا چکے ہیں. اس طرح کیوں کہیں گے؟ بہت ساری وجوہات اس کی لکھی گئی ہیں. ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو جنت کے اندر پھل ہے وہ ایک جیسے نظر آئیں گے، لیکن جب جنتی اس کو لے کر کے کھائیں گے تو ایک وقت میں ایک مزہ ہوگا، لیکن دوسرے دن جب وہی پھل اسی طرح کا کھائیں گے تو اس کا مزہ زیادہ ہو جائے گا، اور تیسرے دن جب وہی پھل کھائیں گے تو اس کے مزے کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا. تو اس طریقے سے پھل کی شکل اور صورت تو ایک جیسی رہے گی، لیکن ہر دن اس کے مزے کے اندر، اس کے ذائقے اور لذت کے اندر بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی اور زیادتی کی جاتی رہے گی. اسی لیے جنت کی منظر کشی کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلمان، نوجوان خوبصورت لوگ جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں. وہ مختلف جگہوں سے پھل لا کر کے دیتے رہیں گے، جنتی کھاتے رہیں گے، پھر وہ دوسری جگہ سے لائیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ ایک ہی طرح کا پھل آیا ہے تو وہ ان خدام سے کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، دوسرا پھل لاؤ. تو وہ خدام کہیں گے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شکل ایسی ہے، لیکن کھا کر تو دیکھیے اس کا مزہ بالکل الگ ہے. جب وہ جنتی کھائیں گے تو وہ اس کو محسوس کریں گے، جو پہلے کھائے تھے اس کا جو مزہ تھا اس دوسرے پھل کا مزہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ جب بھی پھل کو استعمال کیا جاتا رہے گا اس کے مزے کے اندر، اس کی لذت کے اندر اور زیادہ اضافہ کرتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے. دوسری وجہ یہ لکھی کہ دنیا کے اندر جو پھل ہے ان پھلوں کی طرح جنت کے اندر بھی پھل دیے جائیں گے. جب وہ جنت کے اندر دیکھیں گے کہ یہ پھل تو ہم دنیا کے اندر کھا کر آئے ہیں، تو جنتی ان پھلوں کو دیکھ کر کے یہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم دنیا میں کھا چکے تھے، اس جیسا ہم چکھ چکے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ جو کہیں گے کہ دنیا کے پھل اور جنت کے پھل یہ ایک جیسے، یہ صرف نام کے اندر ہے، ورنہ تو دنیا کے پھل کہاں اور جنت کے پھل کہاں، ان دونوں کو کوئی مناسبت نہیں ہے. صرف دنیا کے جو پھل ہیں وہ تو فقط نام کے پھل ہیں. اب یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے کئی 100 سال پہلے کہہ کر کے چلے گئے، اور آج کل کے پھلوں کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں. دواؤں کے ذریعے سے، انجیکشنوں کے ذریعے سے اب سب پھلوں کے مزے بالکل ایک جیسے، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں، سارے کے سارے میوے پھیکے ہو گئے. تو دنیا کے پھل اس حال کے ہیں، اور جنت کے جو میوے ہوں گے اس کا مزہ، اس کی جو لذت ہے، اس کے کھانے کے اندر جو لطف جنتیوں کو ملے گا
اس کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور مطلب حضرت حسن اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ جنت کے جو پھل ہیں وہ سب کے سب پاکیزگی کے اندر، صاف ستھرائی کے اندر ایک جیسے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک ٹوکری پھلوں کی ہو تو اس کے اندر بعض پھل اچھے ہوتے ہیں، بعض پھل میں کیڑ لگ جاتا ہے، بعض گرنے کی وجہ سے مار کھا کر کے اس پر کچھ نشان آ جاتا ہے۔ الگ الگ قسم کے عیوب والے بھی اور بغیر عیوب کے پھل ایک ہی ٹوکری کے اندر رکھے رہتے ہیں، لیکن جنت کے اندر جو پھل ملیں گے وہ کیڑوں سے اور کسی طرح کے نشان سے، خراب ہونے سے، ان سب چیزوں سے پاک صاف ہوں گے، بالکل صحیح سالم، ہر پھل اسی طریقے سے ہوگا۔ اس چیز کو دیکھ کر کے جنتی کہیں گے کہ یہ اس جیسے پھل ہم کو اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسموں کے پھل جنتیوں کو عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ اور ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو کہ پاک صاف ہوں گی اور ستھری ہوں گی۔ اس کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ وہ ظاہری گندگیوں سے بھی اور اخلاقی ناپاکیوں اور گندگیوں سے بھی پاک صاف رہے گی۔ ان کے اندر اخلاقی عیوب بھی نہیں رہیں گے۔ ظاہری گندگیاں جیسے کہ حیض و نفاس کا آنا، ناک کا نکلنا، تھوک کا نکلنا، پسینے کا نکلنا، اور کنگھی نہ کرے تو بالوں کا بکھرے ہوئے ہو جانا، خراب ہو جانا، اور منی اور اس جیسی خراب چیزیں جو انسان کے بدن سے نکلتی ہیں، جنت کے اندر عورتیں ان سب عیوب سے پاک رہیں۔ اور اخلاقی گندگیاں جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کینہ رکھنا اور اپنے شوہر سے دھوکہ دینا، دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ سب چیزوں سے جنتی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رکھیں گے۔ اور ایک مکالمہ دنیاوی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جو مقام عطا کریں گے وہ حوروں سے زیادہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی عورتیں اپنی حالت پر رہیں گی، بلکہ ان کی خوبصورتی کے اندر اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ جنتی کو جو حوریں ملیں گی ان ساری حوروں سے زیادہ خوبصورت اس کی دنیا کی بیوی ہوگی، اور دنیا کی بیوی کو ان ساری حوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سردار بنائیں گے۔ جنتی عورتیں جو حوریں ہیں وہ دنیاوی عورتوں سے پوچھیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم تو جنت کی مخلوق ہے، ہم کو کشوری سے اور لؤلؤ سے، زعفران سے، مشک سے، ہم میں سے کوئی مشک سے بنی ہے، کوئی کسی عمدہ قسم کی چیزوں سے بنائے گئے ہیں، اور ہم جنت کی مخلوق ہے اور تم خاک سے بنائے گئے ہو، خاکی مخلوق ہے، مٹی سے بنائے گئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تمہاری خوبصورتی ہم سے زیادہ کر دی گئی۔ جنتی عورتیں جو دنیا کی عورتیں ہوں گی وہ کہیں گی کہ ہم کو یہ نماز پڑھنے کے نتیجے میں، زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں اللہ نے یہ شرف ہم کو دیا ہے۔ تم لوگ تو یہاں پر مفت میں کھاتے ہو، مفت میں پہنتے ہو، جو اللہ نے تم کو یہاں پر دیا ہے بغیر کسی محنت کے بدلے کے، اور ہم یہاں تک جو پہنچی ہیں عبادات اور مختلف قربانیوں اور دین کے سلسلے میں مشقتیں برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ہم کو انعام کے طور پر ان ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی خوبصورتی کو تم سے زیادہ بڑھا دیا اور ہم کو تم ساری حوروں پر سردارن کے طور پر متعین کیا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی مرد کو وہاں پر مختلف نعمتوں سے، انعامات سے نوازیں گے، ایسے ہی مومنہ عورتوں کو بھی جنت کے اندر مختلف انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور پھر دنیا کے اندر جب کسی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیشہ اس کو یہ خدشہ لگا ہوا رہتا ہے کہ کس وقت پتہ نہیں کہ یہ نعمت میرے ہاتھ سے چلی جائے اور چھن جائے، اور میں کس وقت ابھی امیر ہوں تو کس وقت میں غریب ہو جاؤں۔ یہ ہمیشہ خدشہ اور ڈر رہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں۔ لیکن جنت کی یہ جو نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے اس قرآن کی اس آیت کے اندر کیا، ان نعمتوں کے بارے میں
اگر یہ خدشہ کسی کو ہو رہا تھا تو اس کو اللہ نے رفع کرنے کے لیے اس بات کو دل سے نکال دینے کے واسطے آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغات میں، ان جنتوں میں، ان ساری نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ نعمتیں جنتیوں سے کبھی چھینی نہیں جائیں گی اور نہ ہی ان جنتیوں کو نعمتوں سے دور کیا جائے گا، بلکہ وہ نعمتیں اور یہ جنتی ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنت کا تذکرہ فرمایا۔ روایات کے اندر جنت سے متعلق بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک بازار ہوگا، وہاں پر خرید و فروخت نہیں ہوگی، لیکن عورتوں اور مردوں کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ جو اپنے آپ کو اپنے لیے جو صورت پسند کرے گا اس کو اسی صورت کے اندر ڈھال دیا جائے گا اور بنا دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ روایات کے اندر ملتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے، شریعت کا پابند رہ کر کے پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جنت حاصل ہو ایسے اعمال اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔